الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اس کی وضاحت میں پچھلے درس میں بات کی تھی. آج تھوڑی سی مزید بات اس پہ کریں گے انشاءاللہ. اور آج پھر اپنے درس جو آج کی آیات ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 سورہ آل عمران کی 7 آیات آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ جو آج کی آیات کا موضوع ہے یہ پچھلی آیات کے ساتھ ملا ہوا ہے. پچھلی آیت میں پچھلے درس میں بات شروع ہوئی تھی کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو اللہ کے نزدیک جب دین اسلام ہے، اور ظاہر بات ہے پہلے دن سے دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، تو یہ جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور مختلف جو ادیان ہیں، تو ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام کیوں ٹھیک ہے، وہ کیوں غلط ہے؟ اس حوالے سے میں نے کچھ بات پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ دین زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے انسانوں کو سکھایا ہے وہ پہلے دن سے ایک ہی طریقہ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر امپروومنٹ ہوئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ترقی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے بچپن میں اگر آج کی ایجادات کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ اس کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اگر آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھ کے مطابق اپنے موبائل کو سکرول کرتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو موبائل سکرول ہوتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو موبائل اوپر سکرول ہوتا ہے. آپ کی آنکھ کے اشارے سے آپ کی گاڑی اوپن ہو جاتی ہے، آپ کے گراج کھل جاتے ہیں. یہ باتیں اگر آج سے 15-20 سال پہلے آپ کو کہی جاتی تو آپ کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی جادوگر ہوگا جو یہ کام کرے گا. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، انسانی عقل پختہ ہوتی چلی گئی، تو یہ چیزیں اس کے لیے معمولی بات ہو گئی ہیں. اب آپ یہ تجربے اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور آپ کو کوئی عجوبہ نہیں لگتا، کوئی جادو نہیں لگتا. تو یہ انسانیت کی معراج ہے. انسانی عقل کی جو ہے وہ جیسے جیسے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے ایسے ہی یہ انسانی عقل پہلے اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، مثال کے طور پہ سورج ہے، اس سورج کو روشن سمجھ کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے. یہ پہاڑ، یہ اس کے اندر جو معدنیات اللہ نے پیدا کی ہیں، جانور جو اللہ نے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے، تو انسان انہی کو کوئی چیز سمجھ کے ان کے پیچھے لگ گیا. لیکن جب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح کہ یہ سورج کو خدا بنا لیا جائے، چاند کو خدا، یہ گائے کو خدا بنا لیا جائے، تو اس کی عقل کی اپروچ جیسے جیسے بڑھتی گئی اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی گئیں. اس لیے اللہ نے یہی سلسلہ شریعت کے حوالے سے رکھا کہ آدم کو جو شریعت دی تھی وہ پہلے دنیا میں آنے والے انسان کے ذہن کے مطابق تھی. جتنا اس کا ذہن قبول کر سکتا تھا اتنی اس کو شریعت دی تھی. دین اسلام ہی تھا. اس اسلام کے اندر جو شریعت اس کو ملی وہ اسی کے زمانے، اسی کے حالات، اسی کی ضروریات. اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، قرآن پاک میں آموں کا جو سردار ہم کہتے ہیں، پھلوں کا جو سردار ہم کہتے ہیں آم، اس آم کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. آم کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھلوں کا سردار جو ہے وہ آم. تو اللہ تعالیٰ اتنے مزیدار پھل جو ہے وہ، اتنی مزیدار نعمتیں قرآن میں ذکر کرتا ہے، پھل کیوں نہیں ذکر کرتا؟ اس لیے کہ پھل عربوں کے ہاں موجود نہیں تھا. لیکن اللہ ثمرات کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں جو بھی پھل پایا جاتا ہے، جتنا لذیذ اور شیریں ہے، وہ تم کو جنت میں ملے گا. اب آم جس کو ہمیں بہت پسند ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، اس آم کا ذکر قرآن میں نہیں، اس لیے کہ اگر عربوں کے سامنے آم کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا پھل ہے. لیکن ایک اوورآل پورا دائرہ سرکل اللہ نے وہاں پہ بتا دیا کہ جو بھی پھل ہے، ہاں ان پھلوں کے اندر جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہیں انجیر بہت اچھی لگتی ہے، کھجور تمہاری غذا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے.
لیکن جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ پھلوں کے دائرے کے اندر آتی ہے، تمہیں ملے یا نہ ملے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ دنیا میں جو بھی اچھی نعمت ان کو میسر ہے قیامت میں یہ ان کو میسر آ جائے گی۔ اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ انسانی جتنی عقل اور اپروچ ہے اس کے مطابق اللہ آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر انسانیت جب اپنی معراج کو پہنچی ہے تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ کامل دین عطا کیا ہے، مکمل دین، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ دین شروع سے لے کے آخر تک تمام انسانوں کا اسلام ہی رہا ہے، اور تمام انبیاء ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت عیسیٰ پر بھی نماز فرض تھی، اس کا طریقہ مختلف تھا، روزہ فرض تھا، بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ کا گھر بنایا تھا۔ تو یہ سارے فرائض پہلی شریعتوں کے اندر موجود تھے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر امپروومنٹ ہوتی گئی اور اس کی شکلیں تبدیل ہوتی گئیں، اور اپنے عروج پر، اپنے کمال پر پہنچ کر یہ شریعت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس لیے اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو اس نے حضرت آدم کے ساتھ بھیجا تھا، اور تمام انبیاء اسی اسلام، اسی اصول، اسی عقائد، کسی نبی کا عقیدہ دوسرے نبی کے عقیدے سے مختلف نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے جتنے بلیفز عقائد ہیں وہ سیم ہیں۔ اسی طرح سے فرائض جو آپ کی عبادات ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ کسی کا ذکر جو ہے اس کی عبادت ہوا کرتا تھا، کسی کے لیے نماز کو فرض کیا گیا، حج کو فرض کیا گیا، روزے کو فرض کیا گیا۔ تو یہ فرائض کے اندر، عبادات کے اندر جو تدرج ہوتا رہا، یہ ہر نبی اپنے ساتھ شریعت لے کے آتا رہا، اور پچھلے کو سپورٹ کرتا رہا کہ پچھلے نبی کو میں غلط نہیں کہنے آیا، کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا، بلکہ وہ جو لے کے آیا تھا اس کی ری موڈیفیکیشن ہوئی ہے، اس کی بہتر شکل جو ہے، اس سے اگلی شکل اب میں لے کے آیا ہوں، اس لیے اب پچھلی شریعت سے جو ہے وہ آپ نے رہنمائی نہیں لینی۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت تحریر ہے مجھے کل پڑھتے ہوئے ملی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کی جائے۔ ہے تھوڑی سی لمبی سی لیکن میں مختصر ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی موضوع کے اوپر، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گھر والے چھوٹے موٹے کپڑے تیار لیے بیٹھے ہوتے ہیں جس میں مؤنث اور مذکر کا فرق نہیں رکھا جاتا، کیونکہ چھوٹے بچے کو چند ماہ تک جنس کے مطابق کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکے کو لڑکی کے کپڑے، لڑکی کو لڑکے کے کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں، تو لڑکا کبھی لڑکا لگتا ہے اور کبھی لڑکی لگتی ہے، اسی طرح لڑکی کبھی لڑکا لگتا ہے اور کبھی لڑکی لگتی ہے۔ والدہ بھی بیٹے کو پیار کرتے ہوئے بیٹی بنا کر پیار کرتی ہے اور بیٹی کو بیٹا کہہ کر دل خوش کرتی ہے۔ پھر جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اور جوتوں میں فرق واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ کپڑے ہوں یا جوتے ایک مخصوص وقت تک ہوتے ہیں، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اور جوتوں میں فرق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کپڑے اور جوتے نشانی کے طور پر تو استعمال ہو سکتے ہیں جو بچپن کے وقت اس نے استعمال کیے تھے، مگر اب بچے کا جسم اور قد کاٹ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ تسلیم کر کے کہ کبھی یہ کپڑے اور جوتے اس کے تھے، انہیں پہن کے وہ چل کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اب وہ اس کے حال کے مطابق نہیں ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ سائز مکمل ہو جاتا ہے، ایک وقت تک کپڑوں اور جوتوں کا سٹینڈرڈ سائز چلتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر جب بھی وہ لے گا وہی سٹینڈرڈ سائز اور مخصوص نمبر لے گا۔ یہی حال، یعنی آپ مثال کے طور پہ اب آپ کے سائز آلموسٹ سب کے سائز اب فکس ہو چکے ہیں۔ مجھے 48 نمبر کا کوٹ آئے گا، آپ کو 56 کا آئے گا، آپ کو 44 کا آئے گا، اب فکس ہے، اب نہیں تبدیل ہوگا، یہ سٹینڈرڈ سائز ہے آپ کا۔ یہی حال دین کا بھی ہے۔ انسانیت جب اپنے بچپن سے چلی تو اس کی عقل و سماجی عمر کو دیکھتے ہوئے نبی بھیجے گئے اور شریعتیں بنائی گئیں، مگر وہ نبی ہمیشہ کے نبی نہیں تھے، نہ ہی ان کے معجزے ہمیشہ کے معجزے تھے، اور نہ ہی شریعتیں دائمی شریعتیں تھیں۔ وہ تکمیل کی منزل کے راہ کے پڑاؤ تھے، وہ شریعتیں عارضی تھیں۔ حکم دینے والے کو پتہ تھا کہ وہ ٹرانزٹ دور کی قانون سازی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا۔ نہ وہ معجزے محفوظ اور نہ اس دور کی کتابیں محفوظ، نہ ان کی شریعتیں محفوظ، تاکہ وہ وقت آ گیا جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچی۔ اس کی عقل نے جو لانیاں دکھانی تھی وہ دکھا بیٹھی، جو سوال پیدا کرنے تھے وہ پیدا کر لیے، اور جو فتنے سوچنے تھے سوچ لیے۔ تب اللہ پاک نے وہ نبی بھیجا جس کی شریعت اور کتاب بھی محفوظ کی، اس کی قبر بھی محفوظ کی، اس کے معجزے کو بھی محفوظ کیا، جس کی سنت دائمی سنت قرار پائی، جن کی کتاب انسانیت کے نام اللہ کا آخری خطاب قرار پائی، اور جس پر لیا گیا عہد فائنل ٹیسٹمنٹ قرار پایا،
جو لوگ بھی سوال کر رہے ہیں اور فتنہ اور شبہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ بالکل باسی کڑی کا ابال ہے، ورنہ ہم جنس پرستوں کے نکاح سے لے کر خدا کے انکار اور دہریت و الحاد تک سب کچھ کیا جا چکا اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا۔ ہر سوال کا جواب قرآن حکیم نے سوال پڑھ کر پھر اس کا جواب دیا ہے، اور قوموں کی بربادی کی تاریخ بیان کر کے اس کا انجام بھی دکھایا ہے۔ اب نہ تو پچھلے رسولوں کی شریعت مشروع ہے اور نہ ہی ان کی شریعت قابل عمل ہے۔ اب قیامت تک تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ایک ہی نبی کی سنت اور ایک ہی کی شریعت قابل عمل ہے، جس دین کا نام دین اسلام، جو اپنے عروج اور جوانی کو پہنچ چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں تو تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس دین کا نام میں نے اسلام پسند کیا، اب اسی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دین جو اللہ نے آدم سے شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی مکمل فائنل اور حتمی شکل جو ہے وہ مکمل ہوئی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتے ہوتے اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی ایسا دنیا کو، انسانیت کو چیلنج درپیش نہیں ہے جس کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات کہی، جو آج ہماری پہلی آیت ہوگی، کہ یہ کتابوں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ، ان سے تم واقف تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی امید تھی کہ مشرکین عرب جو ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو یہود ہیں مدینہ کے، ان کو تو معلوم ہے کہ نبی، کتاب، حضرت موسیٰ کے پیروکار اور تورات کے پڑھنے والے، تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس پر جو ہے وہ ایمان لانا ہوگا، تو یہ میری بات مان لیں گے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ بھی بات نہیں مان رہے اور انکار کر رہے ہیں، بلکہ دشمنی میں کئی گنا آگے چلے گئے ہیں، تو حضور پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات کے اندر تسلی دی ہے کہ آپ ان لوگوں کے رویے سے نہ پریشان ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، بے شک یہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ نبی کو قتل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نبی جو ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں۔ نبی سے کوئی ایسا قتل، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا واقعہ سرزد نہیں ہوتا کہ اس کی پاداش میں اس کو قتل کیا جائے۔ تو بغیر وجہ کے نبی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں سے آپ کو امید ہے کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، کہ ان کو پتہ ہے کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کا نبی اور شریعت کیا ہوتی ہے، پہلے سے اہل کتاب رہے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ اور طبرانی کی ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے تقریباً، روایت میں 40 کے قریب انبیاء کا ذکر ہے، 40 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ بلکہ بخت نصر کے حوالے سے ہے کہ جب وہ بیت المقدس کے اندر پہنچا تو اس نے ایک جگہ تیر کا نشان لگے ہوئے دیکھا، تو اس نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ تیر کا نشان یہاں پہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے حضرت زکریا کو قتل کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ہمیں برے کاموں سے منع کرتے تھے، تو ہم سے روز روز ان کی یہ نصیحتیں نہیں سنی جاتی تھیں، ہم نے ان کو یہاں پہ لا کے مار دیا۔ تو یہ انبیاء کا جو قتل ہے اس کا وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور کوئی ایک دو نہیں، کافی انبیاء کو جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، اس لیے ان سے خیر کی توقع رکھنا، اور یہ بات کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ان سے اس چیز کی توقع مت چھو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ جب
وہ بادشاہ نے ان کے سامنے یہ آپشن رکھی کہ کل عید کا دن ہے اور عید کے دن جو ہے وہ دو جو بڑے قیدی ہیں ان میں سے ایک کو آزادی ملے گی، تو یہ ایک عیسیٰ قیدی ہے اور دوسرا قیدی جو تھا وہ ملک کا مشہور زمانہ بدنام زمانہ جو ہے وہ ڈاکو اور زانی جس کا نام عموماً بابر برابا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس کو میں چھوڑوں، مسیح کو، عیسیٰ کو چھوڑ دوں یا برابا کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو لٹکا دو، برابا کو چھوڑ دو۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ اس طرح کی سنگ دلی جو ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھلے کی امید مت رکھیے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور یہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا۔ قسط کہتے ہیں عدل کو، درمیان کی بات کو، صلح کی بات، اچھائی کی بات، بھلے کی بات۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، صرف نبیوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ نبیوں کے علاوہ بھی جو لوگ دین کی بات کرنے والے، بھلائی کی بات کرنے والے، خیرخواہی کی بات کرنے والے، یہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اس مضمون پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے مختلف مواقع میں حضرت شعیب کے ساتھ ہی ان کی قوم نے یہ بات کہی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے، تیرا دین یہ تجھے حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا جو کام ہے اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی وہ جو ناپ تول میں غلطی کرتے تھے، لیتے وقت زیادہ لیتے تھے، دیتے وقت تھوڑا دیتے تھے، ناپ تول کے اندر یعنی تجارت میں جس بھی قسم کی خیانت ہے، تو اگر آپ یہ کریں گے لَنَرْجُمَنَّكَ، ہم آپ کو مار مار کے، پتھر مار مار کے آپ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ نے اگر نیک بننا ہے خود جاؤ اپنی نماز پڑھو، ہمارے ساتھ سروکار مت رکھو۔ اور معاشرے کے اندر انبیاء کا کام، اللہ کے نیک لوگوں کا کام اور اللہ کے دین کو جو ماننے والے ہیں ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر تبدیلی کا کام کریں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہو، اس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، چپ کر کے نماز پڑھیں اور چلے جائیں، اور پوری سوسائٹی کے اندر جو برائی اور بے حیائی ہو رہی ہے اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ لوگ جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے تو آپ کی ایسی نمازوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے دنیا کے نظام کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک غار حرا میں اکیلے بیٹھے رہے تھے کسی نے کوئی اقدام قتل کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب غار حرا سے وہ پیغام سمجھ کے باہر آئے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کا ایک خدا ہے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت جائز نہیں، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، تو پھر دوسرے گروہ نے کہا کہ اب بات حد سے بڑھ گئی ہے، اب ہم آپ کی بات کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور آپ کے قتل کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ تو حضور نے ہجرت کا سفر کیا۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس قسط انصاف کے نظام کے اوپر بنایا ہے، اور اس کے اندر ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مظلوموں کا کام یہ ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، برائی کو اس معاشرے کے اندر پھیلنے مت دیں، اچھائی اور بھلائی اور خیرخواہی اور عدل و انصاف کا ساتھ دیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور انبیاء کے ساتھ ان کے جو خیرخواہ دوسرے ان کو نیکی کا حکم دینے والے، اچھی بات کہنے والے، ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ بشارت دے دیں ان کو دردناک عذاب کی، بس ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ہدایت پر آنے والے نہیں بلکہ آخرت میں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبط یحبط کہتے ہیں ضائع ہونے کو، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا میں بھی جو انہوں نے بھلائی کی وہ بھی ضائع ہو گئی اور آخرت میں تو بالکل صفر۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے مدد کرنے والا۔ ناصرین ناصر کی جمع ہے اور ناصر مدد کرنے والا، تو ان کا کوئی مددگار جو ہے وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اگر انہیں کسی کی مدد کی کوئی امید ہے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا لم ترا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دی گئی تھی،
کتاب نصیباً من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، کیا آپ لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا؟ کتاب کا کچھ حصے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اہل کتاب جو تھے ان کو اصل میں تو کتاب دی گئی تھی، حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے ان کو بھی انجیل کی صورت میں کتاب دی گئی تھی، لیکن کتاب کا کچھ حصہ کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب ان کو ملی تھی، لیکن وہ کتاب بعد میں اپنی شکل میں محفوظ نہیں رہی۔ تورات جو تختیوں کی صورت میں محفوظ تھی، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی جو یعنی بیت المقدس پہ جب حملہ ہوا اور بیت المقدس کو جلایا گیا اور لاشوں کے ڈھیر وہاں پہ لگائے اس نے، تو یہ تابوت سکینہ جس کو وہ کہتے تھے، جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے، اور بعد میں جو ہے پھر انہوں نے حضرت زکریا کے زمانے میں کہیں جا کر کچھ اپنے حافظے کی بنیاد پہ جو کچھ ان کو باتیں یاد تھیں اور کچھ اپنی تاریخ وہ لکھ کے اس کو تورات کا نام دے دیا کہ یہ ہماری کتاب، مقدس کتاب تورات ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے جو کچھ ان کو یاد رہ گیا تھا وہ بہت معمولی حصہ تھا، اور زیادہ حصہ اس کا بنی اسرائیل کی تاریخ پر مبنی تھا۔ تو یہ کتاب کا کچھ حصہ جو ان کے پاس باقی محفوظ رہ گیا تھا، اور وقت کے نبی اس کے اندر مزید ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، تو یہ پوری کتاب یعنی ان سے کھو چکی تھی، اور کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ تھا۔ اسی طرح سے انجیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ انجیل کو بعد میں خود مختلف لوگوں نے لکھا، اور عیسائی دنیا کے لیے خود یہ بات طے کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سی انجیل ٹھیک ہے، کون سی سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے پھر اتفاق کیا کہ ہم 4 پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 4 انجیلیں، یہ پہلے 4 نمبر پہ یہ انجیلیں زیادہ صحیح ہیں، باقی اس کو جو ہے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یہ 2 چیزیں انہوں نے وجود کر لیں۔ تو بہرحال بے شک خود ہی بنائی ہو، لیکن اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں انہوں نے یہ کتابیں، کی اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں، اپنے نبیوں پہ بھیجی گئی تھیں۔ تو کتاب اصل صورت میں محفوظ ہونے کی بجائے اس کا جو کچھ تھوڑا بہت حصہ اس کتاب کے اندر ان کے پاس موجود تھا، تو ان کو یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف۔ یدعون پیسو ٹینس ہے، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی اللہ کے رسول ان کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، قرآن پاک کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو ایشوز ہیں، جن کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں۔ خدا ایک ہے یا 3 ہے، اور 3 خداؤں میں ایک خدا کا جو تصور، تثلیث کا جو تصور ہے، اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی طرف بلاؤ اور ان کو بتاؤ، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ عیسیٰ کو خدا سے نکالتے ہو اور پھر عیسیٰ کو خدا کا حصہ بھی بناتے ہو، بیٹا بھی بناتے ہو، خدائی کا حصہ بھی بناتے ہو؟ تو یہ ان الجھنوں کا جواب تمہیں اس کتاب میں ملے گا، اس کتاب کی طرف واپس آ جاؤ۔ ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے پھر منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے، حضرت موسیٰ کی زندگی کے سارے حالات، صحیح سچے واقعات، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ پھر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہم معرضون، اور یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ ہدایت لینا نہیں چاہتے، یہ سچی بات سننا نہیں چاہتے، یہ قرآن کریم کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند دن کے لیے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اگر ہمیں اس نے پکڑا بھی، اول تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہودیوں کی عقیدہ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنت کے لیے پیدا کیے گئے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ آگ وغیرہ جو ہے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے گمراہ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے، قالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن۔ اور وہ گنتی کے چند دن کون سے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوئے بھی تو یہ وہ دن ہوں گے جن دنوں میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ حضرت موسیٰ جب چلے گئے تھے طور پہ،
تو پیچھے سے وہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کا ذکر آئے گا سورۃ طٰہٰ میں آگے. تو یہ بس ان دنوں کی سزا ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے جن دنوں میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وگرنہ اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے تصور نے، ان کا جو اپنا دین کا تصور ہے اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. ما کانوا یفترون، جو تھے وہ سب اپنی طرف سے، افتراء کہتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ لینا، اپنی طرف سے جو عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے اس کے اوپر ان کو جہنم کی آگ کہ وہ کبھی نہیں چھوئے گی. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جو ہے وہ دردناک عذاب دیں گے. اور انہوں نے قرآن سے کیوں منہ موڑا ہے، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے، ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اس سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اصل نبی محفوظ ہے، ہماری کتاب تورات ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں کسی اور نبی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ بیان کیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض مسلمان جو ہیں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، اس لیے ہم نبی کے امتی ہیں، اب ہم جو بھی کریں ہم جنتی ہیں. تو اس بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ انسان، اور اگلی آیت بھی اسی کے اوپر آیت آ رہی ہے کہ انسان کو اس کا عمل جو ہے، عمل کے بعد اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں انسان کے دامن میں ہوں تو انسان جنت میں جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بغیر صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمان ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے. بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چہیتے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اس لیے عمل سے دور ہو گئے. اور امت مسلمہ کی بربادی بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت بس ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے، بس اس ہدایت کا ہو جانا، عمل ہم کریں یا نہ کریں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ہماری یعنی غلطی اور کمزوری. آج پوری عرب دنیا کے اندر جو سستی کاہلی ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. عمل کی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کام کرنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے غریب مسلمان اکٹھے کیے ہوئے ہیں، خود جو ہے ان کو عمل کی ترغیب نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. ان کے اس رویے کی سزا ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو محنت کرتی ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے پاس ہے اس وجہ سے کہ اس نے اس میں محنت کی ہے، کام کیا ہے. اگر مسلمان اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائے گا، علم حاصل نہیں کرے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے نہیں آئے گا، اور وہ بغیر عمل کے نہیں، صرف وظیفے پڑھنے سے نہیں آتے، اس کام کے اندر جو ریسرچ اور تحقیق انہوں نے کی ہے اسی نہج پر آگے بڑھا جائے اور کام کو آگے لے کے جایا جائے تو ترقی اور قیادت جو ہے مسلمانوں کے پاس آ سکتی ہے. لیکن بہرحال صرف اس عقیدے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ہم اس وقت تک محفوظ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دنیا میں یہ عقیدہ ہے تمہارا تو ذرا آخرت کا تصور کرو. فَكَيْفَ، پھر کیسا حال ہوگا، کیا ہوگا. اذا جمعناہم، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس کے دن کے آنے کے اندر. جیسے یہ دنیا تمہارے سامنے یقینی ہے اسی طرح آخرت بھی آنا یقینی ہے. جیسے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے ویسے ہی آخرت کو پیدا کرے گا. ووفیت، اور بدلہ دے دیا جائے گا پورا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جو ذرا برابر آپ نے نیکی کی ہوگی، جس کو آپ نیکی نہیں سمجھتے، آپ مسکرا کے ملنا نیکی نہیں سمجھتے لیکن نیکی ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا، ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا نیکی ہے. آپ اپنے بلاک سے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کسی بزرگ کو، کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ اخلاقی طور پر سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے لیکن یہ نیکی ہے. آپ کا ہر اچھا کام نیکی ہے، آپ کی ہر اچھی نیت نیکی ہے. آپ نیکی کی نیت سے نہ بھی کریں، اللہ اس کو، آپ کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کو عطا کر دیں گے، اور ہر برائی بھی آپ کو عطا فرما دیں گے. اور یہ بہت ہی بہترین مثال دی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو
کہ فرمایا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اگر ایک انسان ایک چٹان کے اندر کوئی ایک دانہ، جس کو رائی کا دانہ ہم کہتے ہیں، خردل، کوئی معمولی سا دانہ، گندم کا دانہ اس کے اندر ایک بڑی چٹان کے اندر چھپا دے، یا چھپا کے آپ کو دے دیا جائے، آپ اس دانے کو نکال سکتے ہیں؟ آپ کو وہ ساری چٹان توڑنی پڑے گی، اور اس چٹان کو جب آپ پیسز کریں گے جو ملینز کے اندر ہوں گے، پھر ان پیسز کے اندر بھی آپ کو ایک ایک پیس کو کھولنا پڑے گا، اس کو یعنی پیسنا پڑے گا، اور جب آپ پیسیں گے اس کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ بھی اس کے اندر پیسا جائے، آپ چٹان سے دانہ نکالنا آپ کے لیے امپاسبل ہے۔ اور اوپر سے وہ فرماتے ہیں او فی السماوات یا فی الارض، اب یہ چٹان رکھ دی جائے کسی زمین کے کسی حصے میں یا آسمانوں میں، آپ تو زمین سے چٹان نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے، آپ آسمانوں میں کہاں جائیں گے؟ وہاں تو بھی ہم پہنچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتی بہ اللہ، اس چیز کو جو تمہارے لیے تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، بالکل معمولی سی چیز ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ تمہاری کوئی نیکی جو ہے، کوئی برائی جو تم نے دنیا سے بالکل چھپ کے کی ہو، دروازے بند کر لیے ہوں، تمہارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ہو وہ برائی کرتے وقت، اللہ اس کو بھی تمہارے آنکھوں کے سامنے لے آئے گا، اور تم نے بڑے مجمع میں کی ہو وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ کسی چیز کو اللہ قیامت کے دن نہیں چھپائے گا۔ اس لیے اس قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے طلبگار بننے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا جو ہے بہت اہم دعا ہے، 2 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت مروی ہے، امام بغوی نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی یہ 2 آیتیں اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، جو بھی ہم نے آل عمران کی آیت پڑھی ہے پچھلے درس میں، یہ آیات کا ورد کرے گا، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنائیں گے، اور اس کو اپنے خطیرۃ القدس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور ہر روزانہ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت ہوا کرے گی، اور اس کی حاجات پورا ہوا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضور جو اپنے لیے حفاظت کا قلعہ جو آپ نے بنایا ہوا تھا اپنے لیے، آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو آپ کو رہنمائی تھی، اس میں جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ 2 بہت اہم صورتیں، اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آل عمران کی یہ 2 آیات، یہ مختلف مواقعوں پر مختلف احادیث میں یہ ذکر ہوئی ہیں۔ تو ان آیات کو جو ہے وہ پڑھنا انسان کے عقیدے کی تازگی کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اللہ سے مدد کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق ان 2 آیات کے اندر، آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، اس حوالے سے ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ جب ان کو سنتا ہے تو بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ان کے الفاظ اور ان کا معنی دیکھ لیجئے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، مالک الملک، آپ مالک الملک ہیں، آپ بادشاہت کے مالک ہیں، دنیا کی بادشاہت جس کو انسان بڑی بادشاہت اور طاقت سمجھتا ہے، آپ اس بادشاہت کے مالک ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ دیتے ہیں، تؤتی آپ دیتے ہیں، تو ہی دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جسے چاہتا ہے، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ یہ اختیار، بادشاہت، حکومت یہ آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے تو بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ کے اندر خیر اور بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر تو ہی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ان صفات کی مالک ہو۔ اگلی آیت کو بھی دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ مکمل کر لیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یہ جو ولج ہوتا ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر داخل ہو اور انسان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز دوسری چیز میں داخل ہو رہی ہے، لیکن اس کو ڈفرینشیٹ نہ کر سکے کہ یہ دن ہے یہ رات ہے. ایک مرتبہ میں بھی یہاں پچھلی دفعہ ہی بلکہ جب یہاں سے میں پاکستان جا رہا تھا تو پاکستان پہنچنے سے پہلے سورج کے طلوع کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی اور سورج جو ہے وہ اور میں بالکل یعنی اس بلندی پر تھا کہ ہوریزن مجھے بالکل اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہا تھا. تو اب انسان فرق نہیں کر سکتا کہ کون سی حد ہے تاریکی کی، کون سی حد ہے روشنی کی. ایسے اللہ تعالیٰ پروتا ہے اس کے اندر اس تاریکی میں روشنی کو کہ آہستہ آہستہ وہ تاریکی چھٹ جاتی ہے. بالکل یہ ٹی وی کے سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ابھی بلیک ہے اور آپ بٹن دبائیں گے تو آن وائٹ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کا لفظ استعمال کیا تولیجو، پروتا ہے اس کے اندر، یعنی اس تاریکی کے پیچھے سے سفیدی ایسے نکلتی ہے کہ انسان اس کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس تاریکی کو ختم کرتی ہے اور دن کی روشنی لے آتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی طرح تو داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر. غروب کا بھی معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ تاریکی کے جو دن کی روشنی تھی اس روشنی کے اوپر سیاہی جو ہے وہ چھانا شروع ہو جاتی ہے اور انسان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی سفیدی ہے، کہاں پہ روشنی ہے اور کہاں پہ تاریکی ہے. یہ بالکل ایک دوسرے میں مرج ہوتی چلی جاتی ہیں. وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے الحی، جاندار کو، من المیت، بے جان سے. بے جان سے تو جاندار کو نکالتا ہے. مرغی کے انڈے سے چوزا برآمد ہو جاتا ہے. انڈے کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ، دانہ، گندم کا دانہ، اس کے اندر کون سی جان ہے، لیکن اس دانے سے اللہ پودا پیدا کرتا ہے. انسان پانی کا ٹکڑا، پانی کا ایک قطرہ ہے، لیکن پانی کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے. اللہ ان بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں نکالتا ہے. اور اسی طرح سے بالکل جو بے وجود چیزیں ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہو، اللہ ان کو بھی پیدا کر دیتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے میت یعنی مردہ چیز کو، من الحی، جاندار سے. انسان جاندار ہوتا ہے، مر جاتا ہے. انسان بڑا ہی، انسان کے علاوہ دیگر بھی نباتات، دیگر بھی مخلوقات ساری اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو مردے کو زندہ کرتی ہے، زندے کو مردہ کرتی ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، آپ کے ساتھ میں ذکر کیے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. آپ ایک دفعہ کھجوروں کے جھنڈ کے اندر، کھجوروں کے باغ میں ایک جگہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے. آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چوہا بل سے نکلا، اپنے جو گھر سے چوہا باہر نکلا تو اس کے منہ میں سونے کی ایک اشرفی تھی. اس نے وہ اشرفی باہر لا کے رکھ دی زمین کے اوپر. تو تھوڑی دیر آپ دیکھتے رہے اس کو، وہ پھر دوبارہ اندر گیا بل کے اندر اور وہاں سے ایک اور اشرفی جو ہے وہ نکال کے لایا اور اس نے باہر رکھ دی. تو عبداللہ ابن مسعود بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے کہ یہ خزانہ کہاں باہر نکال کے لانا شروع ہو گیا ہے. بہرحال وہ کرتے کرتے اس نے تقریباً 70 کے قریب 17 اشرفیاں جو ہیں وہ باہر لا کے رکھیں، 17. یہ اشرفیاں رکھنے کے بعد وہ بل میں چلا گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے وہ اشرفیاں اٹھائیں اور اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو گیا اور حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال تجھے سمجھائی ہے یہ آیت سکھانے کے لیے کہ یہ بالکل حلال اور طیب مال ہے. تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تو وہاں جائے گا قضائے حاجت کے لیے اور وہاں سے تجھے پیسے مل جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ایسے میں انسان کو رزق عطا کرتا ہوں کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے تیرے لیے حلال اور طیب ہے، تیرے استعمال کے لیے اس کو استعمال کر. اللہ کی نعمت اللہ نے تجھے عطا کی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے. تو انسان کو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے پوری ان 2 آیات کے اندر. اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہتوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے اندر جتنی بادشاہتیں ہیں ان سب سے اوپر اللہ کی بادشاہت ہے. تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. ہٹلر بہت بڑا حکمران تھا، مسولینی بہت بڑا حکمران تھا، فرعون دنیا کا بہت بڑا حکمران تھا. اور مسلمان صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر ابن فاروق، کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے ایک اقتدار دیتے ہیں، پھر وہ اقتدار واپس لے لیتے ہیں. اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی کے لیے اقتدار نہیں دیا.
اور یہ امتوں کے اندر بھی مختلف رہا ہے. مسلمانوں کو ایک وقت عروج ملا، آج مسلمان جو نیچے لگے ہوئے ہیں سب کے. اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اوپر بیٹھے رہیں. جتنی بدعملی، سستی، کاہلی، کام چوری ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ نیچے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے، جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اقتدار دیتے ہیں. اور جو نکما ہوتا ہے، کام چور اور سست اور کاہل ہوتا ہے، اللہ اقتدار لے لیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. اللہ کے سامنے جب کوئی تکبر کا اعلان کرے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ بھلائی کے سارے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، سورسز ہو سکتے ہیں، وہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہیں. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو نکالتا ہے دن سے. وتولج النہار فی اللیل، دن کو نکالتا ہے رات سے. تخرج الحی من المیت، آپ مردہ کو نکالتے ہو زندہ سے. وتخرج المیت من الحی، مردہ کو نکالتے ہو زندہ سے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو آپ چاہتے ہیں بغیر حساب. بہت خوبصورت، بہت بہترین آیات ہیں. ان آیات کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آخری دفعہ آپ ایک میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کا یہ ہفتے کا ہوم ورک ہے. آپ کو یہ دونوں آیات جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں، تاکہ آپ اپنی دعا کے اندر ان آیات کو شامل کر لیجئے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل کرے.